میرے عزیزو، مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ آپ اپنے آپ کو مسیحی کہہ سکتے ہو کیونکہ آپ جانتے ہو کہ ہر صبح کام پر جانے سے پہلے دعا کرنی چاہیے اور رات کو سونے سے پہلے بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ آپ نے اپنے گھر میں یہی سیکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر اتوار گرجا گھر یعنی چرچ جانا ہے اور عشاء ربانی میں شریک ہونا ہے، کیونکہ آپ ایک مسیحی خاندان میں پروان چڑھے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یسوع خداوند ہے، کیونکہ آپ نے یہی بات گرجا گھر اور مسیحی اعتماد میں سنی ہے، اور بعض اوقات بات یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ ظاہری طور پر آپ مسیحی کہلاتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں اور ایک ایسے شخص کی زندگی میں جو خدا کو نہیں جانتا کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا۔ آپ ہر موقع پر جھگڑتے ہیں اور یہ کہہ کر اپنے عمل کو درست ٹھہراتے ہیں کہ آپ اپنے حقوق کو پامال نہیں ہونے دینا چاہتے۔ آپ سخت اور نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں جو لوگ، اور آپ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ جو لوگ عزت نہیں کرتے وہ عزت کروانے کے مستحق نہیں۔ آپ باقاعدگی سے چرچ جاتے ہیں، لیکن آپ کی روزمرہ کی زندگی میں مسیح کے کردار کی جھلک کم ہی دکھائی دیتی ہے۔ کوئی شخص صرف اس لیے روزہ رکھ سکتا ہے کہ کلیسیا نے حکم دیا ہے، اور کوئی شخص اس لیے چرچ جا سکتا ہے کہ پادری صاحب نے اس کو بلایا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اس شخص میں حقیقی طور پر مسیح نظر نہیں آتا۔ چرچ جانا ایک اور بات ہے، اور خدا یسوع مسیح کو جاننا ایک اور بات ہے۔ خدا کو ذاتی طور پر جاننا ایک بہت ہی مختلف بات ہے۔ جب آپ واقعی خدا کو جانتے ہیں تو دعا محض ایک فرض نہیں رہتی، بلکہ روح القدس کے ساتھ رفاقت بن جاتی ہے۔ آپ صرف خدا سے بات ہی نہیں کرتے، بلکہ اس کی آواز کو اپنے دل میں رکھنا اور کانوں سے سننا چاہتے ہیں۔ دعا ایک رسم نہیں رہتی، بلکہ زندگی کا ایک لازمی جز بن جاتی ہے۔ جب آپ خدا کو جانتے ہیں تو اس کی آواز ہر دوسری آواز سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی ہدایت آپ کے آرام، خواہش یا منصوبوں کے خلاف بھی ہو، تب بھی آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے خیالات آپ کے لیے سلامتی، امید اور بھلائی کے ہیں، نہ کہ نقصان کے۔ آپ اس کے دل پر اعتماد کریں، چاہے اس کے طریقے آپ کی سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ یہی فرق ہے اپنے آپ کو مسیحی کہلوانے اور حقیقت میں
खुदा को जानने के दरमियान। मसीहत सिर्फ एक मजहब नहीं जिस पर अमल किया जाए, ये एक रिश्ता है जिसे जिया जाए। ये सिर्फ यस्सु के बारे में जानना नहीं बल्कि उसे चाहना है, उसके साथ चलना है और उसकी मानद बनते जाना और अपने सारे दिल से उससे मोहब्बत करना है। इस बात को कभी ना भूलें कि आसमानी बाप यानी अब्बा के लिए आप नहायत महबूब हैं। मेरे अजीजों, उसकी मोहब्बत को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि खुदा बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आपको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।